میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرا اپنا جو خاندان ہے میں ان سے بالکل کٹا ہوا ہوں. بس میرا یہی خاندان ہے، میں اور میرے بچے ہیں. اس نے میری بیٹی کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا، بہت بے دردی، اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اور زبیر نے مجھے بہت خراب مارا. یہ دیکھیں، یہ میرے سر پہ نشان ہے، اس نے میرے پہ تمانچوں کی غزارے کی ہیں. اس کے ایک پھول لگا تھا، باقی مجھے نہیں پتا، کوئی پولیس والا ہی تھا. تو وہ مجھے اندر لے گیا اور ایک دم سے گھر کا ماحول بنا تھا. ان کے آگے ہاٹ پاٹ میں چاول پڑے ہوئے تھے، کھانے کا سسٹم تھا. جب میں باہر بھاگنے لگی تو وہ وردی والا بندہ باہر نکلا. اس بندے کو بولتا ہے بند کرو یہ گیٹ، یہ تم سے باہر نہ نکلے. میری ایک بہن کو انہوں نے بے گناہ پوری رات تھانے میں رکھا. وہ تو تب اس کو تھانے سے بھاگنے کا موقع ملا جس وقت انہوں نے میری ایک بہن کو تھانے کے باہر پولیس والوں کے سامنے مار دیا. اس کی گود میں چھوٹا دودھ پلانے والا بچہ تھا. اور اس دوران میں بھی پولیس والے کالے کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیا ہمارا زور یہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہا کہ ہم آپ کی ایف آئی آر لکھتے ہیں نا. تو کہتے ایف آئی آر؟ کہتے کون سی ایف آئی آر؟ تم ذرا ادھر بیٹھو، بات تو کرو نا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو، زه په هغه غمزپلي کورنۍ کې موجود ما سره هغه خورکۍ موجوده ده. پرون لایبا ژوندۍ وه، د مرګ نه مخکې هغې د خور سره رابطې شوې وې د ژوند د بچپولو دپاره. هغې سره چې څه راپېښې شوي، څه راغلي دي، او خورکۍ سره تفصیل بیانوم چې دا څه شل وشو، دا څنګه. جی بھائی، کل مجھے جب میری بہن نے کال کی نا تو اس نے مجھے کہا کہ یار میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور میرے پیچھے گھوم رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تھانے چلی جاؤ نا. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی میں تھانے نہیں جا سکتی کیونکہ تھانے والے سارے اس کے ساتھ ملوث ہے اور اس کی بہن کے ساتھ، اور ان کے گھر آنا جانا بھی ہے ان کا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے اس ٹائم؟ تو اس نے مجھے کہا میرے ساتھ میری دیورانی ہے اور ہمارے ساتھ 4 بچے اور ہم بہت خطرے میں ہیں. تو میں نے اس کو کہا آپ 15 پر کال کرو، پولیس کو سے رابطہ کرو. کہتی ہے نہیں ہم رابطہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ ملے ہوئے. اور خیر ہے، میرے ساتھ تم تھانے تک چلی جاؤ نا، میری مدد کرو ورنہ وہ لوگ ہمیں راستے میں ہی مار دیں گے. تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ نا. تو جب وہ گھر کی طرف آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ تھانے گئے. جب ہم اشنگری تھانے گئے تو وہ اندر نہیں جاتی. وہ کہتی میں اندر نہیں جاتی، پہلے تم جاؤ نا، تم جا کر دیکھو کیا ہے. وہ لکھتے ہیں رپورٹ کے نہیں، کیونکہ وہ میری رپورٹ نہیں لکھیں گے. وہ سارے تو گھر آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطوں میں میری نہیں سنتے. تو میں اندر تھانے میں گئی اپنی ایک اور بہن کے ساتھ. جب ہم تھانے میں اندر گئے، ایک بندہ بیٹھا ہوتا تو ہم نے اس کو کہا یار میری بہن ہے اور وہ یہاں پہ اپنے شوہر کے خلاف ایف آئی آر لکھوانا چاہتی ہے. تو وہ بندے نے بالکل میری بات پہ نوٹس ہی نہیں لیا. پھر مجھے کہتا اچھا کدھر ہے؟ میں نے کہا باہر ہے نا. تو میں نے کہا وہ ڈر سے اندر نہیں آ رہی کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے پولیس والے جو ہے یہ میرے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے اور یہ میرے خلاف کوئی وہ نہیں کریں گے. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، آپ اس کو لے آؤ. جب میں باہر نکل رہی تھی ایک اور پولیس والا کھڑا تھا، وہ وردی میں تھا. تو اس نے مجھے کہا ادھر آؤ، تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ یار ہم یہاں پہ ایف آئی آر لکھوانے آئے، میرے ساتھ میری بہن ہے اور اس کی دیورانی ہے نا. تو وہ اپنے شوہر کے خلاف ایف آئی آر لکھوانا چاہتی، اس کو جان کا خطرہ اور وہ دھمکیاں دے رہا اس کو کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور وہ بہت ڈر رہی ہے، اندر نہیں آ رہی. تو یہ ایک دم مجھے کہتا ہے اچھا تم لائبہ کی بہن تو نہیں ہو؟ وہ پہلے سے ساری معلومات رکھتا تھا. یہ کون تھا یہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا؟ اس کے ایک پھول لگا تھا، باقی مجھے نہیں پتا، کوئی پولیس والا ہی تھا. اچھا. تو وہ مجھے اندر لے گیا اور ایک دم سے گھر کا ماحول بنا تھا. ان کے آگے ہاٹ پاٹ میں چاول پڑے ہوئے تھے، کھانے کا سسٹم تھا. اور ایک دم سے زہیب کی جو ماں ہے وہ آ گئی اور زہیب بھی ساتھ آ گیا. اور جب یہ دونوں ایک دم سے اندر آ گئے تو ایک دم مجھے ہاتھ ڈالا اس کی امی نے، اور اس کی امی نے بولا کہ بیٹھو بیٹھو، تم کدھر جا رہی ہو؟ یہ تھانہ کون سا تھا؟ یہ اشنگری تھانہ تھا سر. تو پھر میں ایک دم گھبرا گئی، میں کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہا کہ ہم آپ کی ایف آئی آر لکھتے ہیں نا. تو کہتے ایف آئی آر؟ کہتے کون سی ایف آئی آر؟ تم ذرا ادھر بیٹھو، بات تو کرو نا. وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور سارے ایک عجیب. میں بھاگی ہوں باہر کی طرف. جب میں باہر بھاگنے لگی تو وہ وردی والا بندہ باہر نکلا. اس بندے کو بولتا ہے بند کرو یہ گیٹ، یہ تم سے باہر نہ نکلے. میں اس کو دھکا مار کے جب روڈ پہ نکلی تو میرے پیچھے پولیس والے بھی باہر روڈ پر نکلے اور مجھے وہیں پر پکڑنے لگے تھے. تو میں نے ان کو کہا یہ کیسا قانون ہے؟ ہم یہاں ایف آئی آر لکھوانے آئے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسی زور زبردستی کر رہے ہیں نا. تو میں جب رکشے میں بیٹھی، یہاں تک انہوں نے رکشے والے کو بھی روکا. تو میں اتر کے روڈ پر بھاگنے لگی. جب میں بھاگنے لگی آگے اس کا ایک بھائی ہے زبیر، اس نے بھی مجھے پکڑ کے مارا. پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی، میں نے کہا تم لوگ کدھر ہو؟ تب تک یہ لوگ باہر سے میری بہن کو اور دیورانی کو تھانے کے باہر سے لے کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اندر ان کو بٹھا دیا. پھر آپ کو جو اپنی بہن ہے لائبہ اور اس کی قتل کی وہ خبر آپ کو کیسی پہنچی؟ پھر وہاں سے ہم گلبہار تھانے گئے. جب گلبہار تھانے ہم لوگ چلے گئے،
ہم لوگوں نے وہاں پر ان کو کہا کہ یار ہماری FIR لکھو، اس رش نگری تھانے والے نہیں لے رہے اور ہماری جان کو خطرہ، یہ لوگ مار رہے ہیں نا اس کو. ساری بات میری بہن نے کی، اس کی دیورانی نے بھی کی. وہ انہوں نے ہمارے لیے ایک روزنامچہ میرے خیال سے لکھا ہے، وہ موجود ہے ابھی بھی میرے بھائی کے ساتھ، یہ ہم نے اسے تصویر لی ہوئی ہے. ہاں اس میں اس نے سارا بیان دیا کہ یہ مجھے ماری ہے وہ، مگر وہ پولیس والوں نے پھر بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور ہمیں واپس انہوں نے اس میں پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے تو وہ جو دلزاق روڈ نہر ہے اس پر اتار دی. جب انہوں نے یہ آپ پہ جو زخم کے نشانات ہیں یہ انہوں یہ نے مجھے مارا ہے نا، میں آپ کو بتاتی آپ کو مارا یہ اس طرح ہوا جب دلزاق روڈ پہ پولیس کی گاڑی نے ہمیں نہر کے پاس اتار دی تو ہم لوگ وہاں سے رکشہ کیا. پھر وہ ڈر رہی تھی، اس نے کہا مجھے مار دے گا مجھے مار، میں نے کہا نہیں. پھر میں نے اس کی وجہ سے ٹیکسی کروا لی. تو ہم نے جب گاڑی دوڑائی تو آگے یہ بائکوں پہ ہمارے پیچھے لگ گئے اور اس کا جو وہ ہے زبیر جو اس کا دیور ہے، اس نے گاڑی کے آگے بائک لا کے کھڑی کر دی. یہ قتل کے واقعے سے کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ تقریباً قتل کے ہونے سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے کی بات ہے. اچھا پھر اس نے وہیں پر یہ پکڑ کے اس کو لے گئے پولیس والوں کے ساتھ ہی. پھر انہوں نے ہماری بہن کو نگری تھانے کے سامنے گولیاں مار دی اور وہیں پہ جب نہر پر یہ ہمارے سامنے گاڑی کے سامنے آ گئے تو اس نے ہماری گاڑی روکی زبیر نے اور ایک دم پیچھے سے زویب آ گیا. سارے اگر ان کے ساتھ میرے خیال سے پولیس والے بھی تھے کیونکہ میں نے پلٹ کے پھر نہیں دیکھا، میں ان سے بھاگ گئی. مجھے مارنے لگا زویب نے، اس کو کہا گولی مارو، اس کو گولی مارو. اور زبیر نے مجھے بہت خراب مارا. یہ دیکھیں یہ میرے سر پہ نشان، اس نے میرے پہ تمانچوں کی خزارے کی ہیں، میرے پاؤں سارے زخمی ہیں. تو یہ پولیس والے اس وقت ان بندوں کو گرفتار نہیں کر ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ تو ہماری وہ تو ہمیں تھانے میں ہی مارنا چاہتے تھے پر میں وہاں سے بھاگ گئی. اور یہ روڈ پر بھی یہ ہمیں مار رہا تھا. اگر میں نہ بھاگتی رات کو تو بہن کے ساتھ ابھی میں بھی مری ہوتی. اور یہ میری بہن کو پولیس والوں کے ساتھ ہی مل کے وہاں سے اس پہ تشدد کر کے اس کو وہاں سے لے کر تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر میں وہاں سے پیچھے وہ چنگڑا باد والی نہر پہ بھاگتے چھپ چھپ کے نکلے. یہ بائکوں پہ مجھے مسلسل ڈھونڈ ہی رہے تھے. پھر نگری تھانے کے باہر بھی اس نے ایسے نہیں مارا. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس کی بہن نے اس کو تمانچہ دیا، پھر اس نے میری بہن کو مارا ہے. مطلب یہ سارے اس کی بہن، اس کی ماں، زبیر جو اس وقت نہر پر مجھے بھی گولیاں مارنے والا تھا، پھر اس نے مجھ پہ تشدد کیے. سارے ملے ہوئے تھے. نجم بھائی آپ یہ بتائیں گھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے؟ لائبہ آج نہیں ہے ہمارے بیچ، کیا حیثیت، کیا کیفیت ہے؟ ہمارے گھر میں اس وقت ماتم ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرا اپنا جو خاندان ہے میں ان سے بالکل کٹا ہوا ہوں. بس میرا یہی خاندان ہے، میں اور میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس نے میری بیٹی کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا، بہت بے دردی، اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور میں آپ لوگوں سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف دے. میری ایک بہن کو انہوں نے بے گناہ پوری رات تھانے میں رکھا. وہ تو تب اس کو تھانے سے بھاگنے کا موقع ملا جس وقت انہوں نے میری ایک بہن کو تھانے کے باہر پولیس والوں کے سامنے مار دیا اور دوسری بہن وہاں تھانے سے نکلی اور اس کو موقع ملا کیونکہ پولیس والے باہر نکل آئے تھے. ورنہ انہوں نے بے گناہ، جب ہم FIR کے لے گئے تو کس قانون میں انہوں نے اس کو پوری رات تھانے میں بٹھائی رکھا بچے سمیت. اس کی گود میں چھوٹا دودھ پلانے والا بچہ تھا اور اس دوران میں بھی پولیس والے کالے کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیا ہمارا زور یہ ہے. میری بہن تو گھر سے نکلی شام کو 6 بجے تھی، وہ اپنے گھر سے، اس کو ہمارے گھر بھی یہ لوگ نہیں چھوڑے، انہوں نے اس کو گھر میں قید کیا ہوا تھا، مارتے پیٹتے تھے، کہیں بھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو. وہ لڑکی تو مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی تھانے میں تھی، 1 گھنٹہ پہلے نگری تھانے کے باہر تھی. تو کس وقت میں اس پہ یہ الزام کس طریقے سے لگائے جا رہے ہیں کہ جب کہ 6 بجے سے لے کے رات مرنے تک وہ مسلسل ہم تھانے کے آگے پیچھے منت زاریاں کرتے رہو، ہماری کوئی نہیں سنتا رہا. تو اس دوران میں وہ غریب کدھر جائے گی؟ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک عورت کدھر جائے گی؟ قدرمنو پښتنو دا کورنۍ تاسو ووري دا والد صاحب دا خورکۍ د دیو یو د زمونږ د پولیس چارواکو نه دغه یو ګیله کوي چې مطلب زه خو تعالی ته تاڼي ته د خپل انصاف دپاره راغلی وم، د خپل جان د حفاظت دپاره راغلی وم، الټا ما هلته هغه ځان هم بیلودو، ما ته هغه انصاف میلاوېدل خو پرېږده، ما ځان بیلودو، ما ځان بیلودو. دا خورکۍ وي چې زه د هغه ځای نه راتښتېدلې، ما خپل ژوند بچ کړی دی. نن هغه لایبه نشته دی، تاسو زما په سکرین باندې د هغې دا ښکلي تصویران د ماشومان ګورئ، لکه سبا به دا ماشومان راغټېږي، دا به د مور باره کې تپوس کوي، د پلار باره کې به تپوس کوي، پلار به جیل کې وي، مور به په تورو خاورو کې وي، دا ماشومانان به سبا راغټېږي. دا خاندان د دې قبیلې په باره دننه به بیل شانتې هغه پیغورونه زمونږ د پښتو چې کوم هغه خلکو ته هغه زړونو ته زور ورکوي. یقینا دا ډېر خاموشه، ډېر
فریاد کوي د پولیس دغه نه د هغې نه چې دوی له هېڅ هغه امداد نه دی میلاو شوی. الله آپ لوگوں کو صبر دے, اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. دا ما سره موجود دی نجم اقبال صاحب. د دیو هسټري د دیو تاریخ دا دی الله تعالی په دیو باندې دومره زیات رحم و کرم کړی دی چې دا په اتم کلاس کې د سره دا کم دا بچی چې ولاړ دي دا د مسلم بچی دي په اتم کلاس کې دیو دین اسلام قبول کړی. دا اول مسیحي برادری سره بیا راغو او دا زمونږ هغه اسلام ته راغلی دی. اسلام نه پس دا دیو سره چې دا کم دا بچی ولاړ دي دا مسلم دي. لایبه هم یو مسلمان وه د په یو کورنۍ کې زمونږ د پښتو په کورنۍ کې هغه واده کا. نن د هغه خاوند په هغه باندې دا تور لګي چې دا ناچ ګالو ته تلا دا پارټي ته تلا. دا وې نجم بھائی څه حقایق دي د زهیب په دې الزاماتو کې د پولیس تر طرفه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما لور چې کوم دی نو دا رشته چې کوم دی نو ما په ډېره په طریقې سره ورکړې وه. دا زما خینې ده, د خینې زوی له مې ورکو. ٹھیک شو که نه. دی هغه کور کې به هر ټایم به خفګان به کولو, هر ټایم به جګړې به وې او چېرته هم نه پرېښولو. دی خو به چېرته پرېښولی نه. اول خدا ته چې مونږ کره به یې نه پرېښولو, چې بار به لکه نه ځي نه به ځي او مونږ کره هم به نه پرېښولو. تاسو په الله یقین وکړئ, هغې به دې ته ویلو که نه چې پلار کره دې به نه پرېښولو. مونږ به کله کله به لاړو او ټول به کمره کې به یو ځای به کېناستو او دوی په مخامخ به مونږ ورسره به خبرې وکړو چې زه څنګه یې, طبیعت دې څنګه دی, خفه خو نه یې؟ نو دوی به ورته ویلو نه نه یم خفه, ښه خوشحاله یم. او منځ کې به مونږ ته به پته لګېدو چېرې دا خفه ده. ٹھیک شو که نه. او بیا شپږ کاله وشو دې سره, د دې شپږ کاله وشو د واده. دا واده څنګه شوی او دا ووایي نجم بھائی دا واده په خوښه شوی او تاسو نه رشته غوښتلی شوې وه د زهیب بیسیکلي لایبه خوښه وه, رشته څنګه شوې وه؟ دا واده داسې شوی وه چې د زهیب چې کوم دی نو دا به زمونږ کور ته به تلو راتلو. ٹھیک شو که نه. نو دی بیا خپل مور ته ویلو زما خینې ته چې زه د دې سره واده کوم. نو بیا دې رشته وروړو. دې کې زما ټول د دې خاندان, زما هم خاندان دی, دا مطلب چې زما ټول د خاندان راغو, رشتې خبر وشو. دی مور بیا دا رشته ورکړو چې دا زما د خور زوی ده. او نو په دې طریقه سره چې کوم دی نو د دې رشته وشو. باقاعده مونږ د دې ډېر دومدام سره واده کړی وه. شادی حال کې ښه پروګرام و, هغې ویډیوګانې تصویرونه مونږ سره شته. ٹھیک شو کرنا. دا یہ بتائیں آپ لائبہ کے بھائی ہیں, صہیب کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے پارٹیوں میں جا رہی تھی, کل تو وہ پارٹی میں نہیں تھی, آپ کے گھر آئی تھی, بتائیے کیا کیا وہ؟ جی کل تو وہ میرے پاس آ گئی تھی نا. کس ٹائم آئی تھی وہ؟ کل آئی تھی تقریباً ایسے 6 بجے. وہ کہتی ہے میں گھر سے نکلی تھی, لیکن وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی, زہیب سے چھپ رہی تھی, اس کی جان کو خطرہ تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈر رہی ہوں کہ مجھے مار نہ دے اور آپ کے گھر کی طرف آتی ہوں. جب فرسٹ میں میری بڑی بہن ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ تم 15 پہ کال کرو اور چلی جاؤ یا تھانے چلی جاؤ. اس نے کہا میں تھانے نہیں جاتی ہوں کہ انم ارشد جو کزن ہے میری, کہتی ہے کہ وہ زہیب کی بہن ہے, کہتی ہے اس کے یار سارے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ہماری نہیں سنتے, الٹا ہم جب وہاں جائیں گے تو ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے. حقیقت یہی تھی کہ جب میں نے لائبہ کو کہا کہ آپ ایسے کرو آ جاؤ, تو تقریباً 8:30 9 بجے کا ٹائم. آپ کے پاس موبائل میں ذرا وہ ہیں, وہ ذرا سنوائیں میرے پاس سب پروف کے ساتھ ذرا تھوڑا سا وہ سنوائیں میں کہ آپ کو وہ آپ سے سناتا کہہ ہوں رہی کہ ہے جب وہ کہہ رہی کہ تھی مجھے دھمکی ہاں مل رہی ہے اس طرح ہاں کہ مجھے دھمکی مل رہی ہے. حالانکہ صرف یہ ایک لڑکی ہماری بہن نہیں نکلی, اس کے ساتھ 4 بچے لے کر, تو اب تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی بولیں گے, کوئی بھی الزام لگائیں گے. ہماری تو بہن تھی, صحیح ہے, اور ہم نے اس کو صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا آ جاؤ آپ, صحیح ہے, آپ کو ہم تھانے لے کے چلے جاتے ہیں. ہم تھانے میں گئے, وہی لائبہ کی بات حقیقت ہے کہ تھانے والے ہماری نہیں سنتے. پہلے ہم باڑی پورہ تھانے گئے ہیں, انہوں نے کہا اشنغری جاؤ, اشنغری گئے ہیں, اشنغری والے کے باہر زہیب لوگ سب کھڑے بدماشی, تھانے کے باہر کھڑے ہو کے بدماشی کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری 2 بہنیں اندر گئی ہے کہ ہم نے جی بندے لے کے آئے ہیں آپ کے پاس, 2 لڑکیاں ہیں گھر سے آئی ہوئی ہے, مجبور ہے, ان کو خاوند مار رہے ہیں, صحیح ہے, ان کے پاس کافی ذاتیاں اور بچے بھی لے کے آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ اس کے ساتھ تھے, بیٹھ جاؤ. ان دونوں کو بٹھا دیے, ان کو مارا ہے, پیٹا ہے, ان کو بٹھا دیے. ایک نے گیٹ کے پاس آئی, کوشش کی, بھاگ گئی, وہاں سے بھاگی, گلبہار تک بھاگی ہے, اس کو مار پیٹ ہوئی ہے. زبیر اس کے پاس تمانچہ تھا, زبیر کے پاس گلاک تمانچہ تھا 9mm, تو اس نے جو ہے غزارے وغیرہ بھی کیے بہن کے اوپر, کافی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا, جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ بچ گئی ہے. اس نے مجھے یہ بتائیں کہ جو زہیب اس کو دھمکی دے رہا تھا, لائبہ کو بھی یہ خطرہ تھا, لائبہ کو خود خطرہ تھا, لائبہ کو خطرہ تھا کہ میرا خاوند زہیب مجھے مار رہا ہے. جی یہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ وہ اسے کیوں مار رہا ہے؟ یہ نہیں پتا کہ وہ اس کو کیوں مار رہا تھا. آپ لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کیے جاتا. دوسری بات یہ جو اس کے اوپر جو اس کے کریکٹر کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں نا, اگر یہ حقیقت ہوتی ہے
ठीक है, ये अगर हकीकत होती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा कि ये 6 साल तो पहले तो शादी किए हुए हैं, ये कैसे गुजर गए हैं 6 साल, और 6 साल में तो हमारे पास आती जाती भी नहीं है, 6 साल उसके पास है। फिर रिश्ता भी इन्होंने खुद ही हमारे यहाँ रिश्ता बेच-बेच के मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरी अभी भी मर्ज़ी नहीं है, मेरी मर्ज़ी थी नहीं कि मैं इसको दूँ, मैंने नहीं दिया, मेरी माँ ज़िंदा थी, उसने कहा चल मेरी जो है बहन का बेटा है, तो चलो उन्हें हाँ कर दिया, उन्होंने हाँ कर दिए, दे दिए, मुझे तो नहीं था पसंद क्योंकि लोफर है, इसका तो ना कोई काम-काज कुछ भी नहीं, घर में बैठता है, कोई खाता-पीता नहीं है, एक अनम वो जो है इसकी बहन, ठीक है? सब सिस्टम वही चला रही है, सब कुछ वो कर रही है। सारे थाने उसने रात को कवर किए हुए थे, सही है? हमारी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, देखें ये लाइबा के साथ जो दूसरी आई थी ना लाइबा को ये सोनम, इसका सोनम नाम है, ये ज़ुबैर की बीवी है, देखें उसके क्या बयानात है, बाहर मजबूर रोड के ऊपर खड़े थे। हाँ बच्चे माँ तेरे भी وتولي روتي كورنا मारे में तो माँ का जोर है लेते हैं जगड़ी दियो चंद जगड़ी तो कोई क्या करें बच्चा की तरफ से दूसरे से बमू गोरी نقول شاغر سر راشي سوكم نقول راشي देखा है? अच्छा, अभी मैं लाइबा का बताता हूँ आपको। ना ना तुम लोग आओ कि थाने जाए कि तुम लोगों से एक एफआईआर फिर कटवा लेना, अगर तुम लोगों ने उनके खिलाफ बयान देना तो दे दो ना थाने में। हाँ ये बयान देने के लिए हमें खतरा है अभी हम क्या करें मैं तो 4 बच्चे हैं हमारे पास खतरा तो है 15 पे कॉल करना, पुलिस इधर आएगी, तेरी एफआईआर लिख के चली जाएगी। और सॉरी चुपड़ी मार जो है उसको बिचार के इतना हमारे उल्टा हमें पकड़ा दी नहीं ऐसा नहीं होता, मगर गलती भी आपने, आप खैर ऑनलाइन घर से बाहर एफआईआर भी करती, तो अभी भी 15 पे कॉल करके बयान दे सकती। मैं पूछती हूँ आप आके अगर आपको तो बिचार के मैं किया करो एहसान किया कर। قدرمنو پښتنو دا هغه کورنۍ دا دیو ځان سره ثبوتونه دا د دې د پاره خېدي چې سبا د انصاف یو بل ځای هم شته هغه ویل کېږي عدالت په دې عدالت کې به د خپل بې ګناه هم ثابتوي هغه تور چې کوم هغه الزامونه د دې په خورکۍ باندې لګېدلي شپږ کاله په یو کور کې ژوند تېرول او بیا د شپږ کالو نه پس اچانک بیا ته دې دپاره روجت شي چې لکه دا ووایي چې دا ما د غیرت په نوم باندې ووژله آیا هغه شپږ کاله مخکې هغه غیرت چېرته وه دا زموږ پښتنو کور دی دا یو ډېره ښکلې کورنۍ ده دا کور به هم زه تاسو سره فوټیج هم تاسو سره شیر کوم دا ټایم کې زه موجود یم اس پی سی ټي آفس کې ما سره اس پی سی ټي دی شاه عدنان صاحب دا واقعه داسې شوې وه چې 25 تاریخ په شپه 3:30 بجې زهیب زبیر او دې سره خپل خور وه مور وه او دا ښځه وه لیبه دا هشتنګري روډ باندې راغلی او هلته بیا د سب مسلې مسایل کې خپل یو بل سره خوله وواله او دې منځ کې دا کم زهیب خور ده دا خپل ورور ته تمانچه ورکړله او تمانچې سره بیا د خپل ښځه باندې 2 فایر وکړو او هغه نه بعد دا ښځه مړ شوه پولیس ته راپورټ وشو پلار طرف نه او راپورټ نه بعد بیا دغه راپورټ اطلاع سی سی پی او صاحب تم لاړل سی سی پی او صاحب ډاکټر میاں سعید صاحب بیا ماته وویل کې یار باقاعده دې باندې ټیم جوړ کا ویل کې زنانه مرډر کیس دا او دې کې 100% د ملزمان گرفتاری او ویپن اف افنس ریکوري ټیم کم دا هغه ما بیا د کم سرکل ډي اس پی دا وارث خان سلیم ایس ایچ او او کم انویسټیګیشن سټاف دا هغه سره باندې ما یو ټیم جوړ کړو او الحمدلله ثم الحمدلله ودین فیو اورز هغه څلور وړه ملزمان ایڈنټیفاید هم کو او څلور وړه ملزمان گرفتار هم کو ورسره کم پسټل دا ویپن اف افنس هغه هم ریکور کو ابتدائی تفتیش کې نن هم دا کسان تللی دي کسټډي نه لپاره ابتدائی کم تفتیش دا کم مخې ته راغلی هغه 2-3 وجوهات مونږ ته ښکاري یو خو دغه ده چې دا جنې کم ده دا پارټیګر او پیسو په وجه باندې دا دیش په باندې هم لاړل پارټي ته بیا واپسي باندې خپل فیملی سره را روانه و واپسي کوله خو هغه کې دا پیسو باندې لانجه شو او د پیسو په وجه دا خپل ښځه ویشتې ده ملزم کم دا هغه ما خپل انټرویو کو هغه انټرویو کې دوره صداقت نه ده کې دا جی ما ښځه وه او سیورل ټایمز دې ته ما ویلي دي چې دا کارونه مه کوه او بیا غیرت په وجه باندې ما خپل ښځه ویشتې ده سردارت وای دا چې کوم کیس ته لایبا والا دیو سره دوه زنانه هم دي یو ملزم بل هم دی دا په کوم سیکشن اف لا کې دیو گرفتار دي د هغه دی کې سم معاونت ده سر دې کیس کې کم څلور ملزمان دي 302 خو ډیفینیټلی هسبند هغه 302 لاندې راځي ویل کې فایر هغه کړی دا او آن د سپاټ دا درې وړه ملزمان 302 کې هم دي او اعانت کې هم دي آن د سپاټ کوم موږ سره سی ټي وي فوټیج دا
هغه کې باقاعده د کم زهیب الخور د هغه د تمانچا ور کی او تمانچا څنګه دا واخلي د خپل خزا باندې فایر وکي او دا سیکشن اف لا 302 109 پاکستان پینل کوډ لاندې موږ دوه په خلاف کیس رجسټر کړی سر تاسو یو پرسنلی یو کوېسچن کوم ماشاءالله تاسو لاندې لیول نه اس پی پورې راورسېدی آیا ژوند کې چرته چا تاسو له داسې دغه کړ چې راځه نن ځو پارټي ته ځو یا داسې کو یا داسې کله داسې نصیب شي زه تاسو ته یو خبر کوم دا تاسو ډیر کوېسچن کوم دا ډیر ویلیډ کوېسچن دا تاسو اکثر تبلیغیانو توار وکنه هغه وایي کې ماحول اثر کیږي زمون کم لاندې طبقه د کانسټیبل نه اس ایچ او پورې د 24 غنټې کرایم فایټینګ کې لګي هر قسم کرایم او لازمی خبره ده چې د کې د کم کریمینل خلک دی هغه وایي کې پولیس مونږ سره چیړ نه کوي خو دوته آفر ورکو آفرز کیږي دلته بیا تاسو ول پته لګي کې تاسو څومره وبو کې څومره خوېږي څومره زینو ته زی راځي یقینا دې کې به تاسو هم خپل رول ادا کوئ مونږه به حیثیت صحافي به هم خپل رول ادا کوو الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې مقاصد کې کامیاب کړي ډیره مهرباني سره Thank you.